سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا، اور تم لوگ سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وأنتم الأعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق غزوہ احد میں ایمان والوں کو ایک آزمائش کا جو سامنا کرنا پڑا، اس میں تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد بھی چند آیات مبارکہ تک اسی کا ذکر ہے۔ شروع میں بھی اسی غزوہ احد کا ذکر تھا، درمیان میں ایمان والوں کو کچھ احکامات دیے گئے، کچھ صفات ان کی بیان کی گئی۔ اب دوبارہ اسی موضوع اور اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے۔ اب حضرات جانتے غزوہ احد میں مسلمانوں کو معمولی سا ایک آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر شکست کا ایک زخم لگا تھا، اگرچہ اللہ پاک نے دوبارہ اس کو پھر فتح میں ہی بدل دیا تھا، لیکن اس معمولی زخم کے نتیجے میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، خود سرکار دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اللہ پاک نے اسی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو بڑے سبب تھے۔ ایک ظاہری سبب تو یہ تھا کہ مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اس جگہ کو، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائے۔ وہاں سے چھوڑنے کی وجہ کیا بنی کہ جب ادھر فتح ہوئی تو اس مورچے پہ جو حضرات متعین تھے ان میں آپس میں تعمیل ارشاد میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ حضرات نے کہا کہ یہ حکم یہیں تک تھا، اب فتح ہو گئی ہے، اب ہم چلے واپس۔ کچھ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا، تو لہٰذا ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ نتیجتاً وہ جماعت کمزور ہو گئی اور ادھر سے ہی دشمن نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ایک ظاہری سبب تھا کہ اس جگہ کو چھوڑا، اور ایک باطنی سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں، تعمیل میں کچھ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کو ہمیشہ جو کامیابی، کامرانی اور فتح ملتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پہ ملتی ہے۔ اسباب اور وسائل اور قوت اور طاقت کی بنیاد پہ مسلمان کبھی نہیں جیتتا۔
مسلمان جب بھی جیتے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے جیتے گا، اور جب جب اس میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہٹتی جائے گی اور آزمائش اترتی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی لڑائی میں سپہ سالار تھے، تو 3 دن گزرے کہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں تھا ہمارے ساتھ کہ ہم اتنی طویل لڑائی لڑیں اور فتح نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، لہذا اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرو۔ جب اس طرح اسلامی لشکر نے اپنے آپ کو تیار کیا، اللہ رب العالمین نے دوبارہ فتح نصیب فرما دی۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اگر ہم آزمائش کے حالات اپنے آپ پر دیکھ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر کچھ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھاؤ۔ احد کے میدان میں جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ بنی وہ یہ بھی کہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹنے تھے، انہوں نے دلگیر ہو جانا تھا، پریشان ہو جانا تھا کہ جب ہماری قیادت ہی نہیں رہی تو اب ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اس سلسلے میں یہ ہدایت دی کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں، تمہیں سست نہیں پڑنا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا، علماء نے لکھا ہے یہ لفظ وہن سے ہے، اور وہن کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، سست پڑ جانا۔ ایک حدیث مبارک میں اس کی تشریح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، وہن کس چیز کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اقوام تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح لوگ تمہارے اوپر، قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا ہم کمزور ہو جائیں گے، تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہے وہن۔ وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے گویا تم بزدل ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے نتیجے میں قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ سست نہ پڑو، ولا تحزنوا، جو ہو چکا اس کا غم نہ کھاؤ۔ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، اب بندہ اسی غم کو لے کے بیٹھا رہے، اللہ پاک فرماتے نہیں، مستقبل کا سوچو، آگے کا سوچو، آئندہ کے لیے پرعزم ہو جاؤ، نئے ولولے، نئے جذبے کے ساتھ، نئی لگن اور شوق کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے محنت کرو۔ آگے اللہ پاک نے ایک وعدہ کیا ہے، انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے بنو، پختہ ایمان ہو، مضبوط عقیدہ اور یقین ہو، اس نظریے پہ، اللہ کے بھروسے اور سوچ اور توکل پہ
اگر تم ایمان کے ساتھ میدان میں اترو گے تو کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے دلیل کا غلبہ، ایک ہے میدان کا غلبہ۔ دلیل کے غلبے میں تو ایمان والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، ہمیشہ دلیل کے میدان میں، ٹیبل ٹاک میں، بحث و مباحثہ میں، گفتگو میں اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط دلائل رکھنے والے ایمان والے ہی ہیں۔ دوسرا غلبہ ہے میدان کا، سیاست کا غلبہ۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ باطل وہ داؤ پیچ کے ذریعے ہمارے اوپر آج غالب ہے، اور اس میں بھی کمی ہماری ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات ختم ہو گئی، آرام طلبی آ گئی، عیش و عشرت آ گئی، دین کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت آ گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ حالات آج ہمارے اوپر ہیں۔ اگر اس میں بھی اس سطح کا ایمان ہم حاصل کر لیں، علم کی سطح کا، نیکی کی سطح کا، اعمال کی سطح کا ایمان ہے، اس میں الحمدللہ ہم قائم ہیں، لیکن اگر جہاد کی سطح کا ایمان بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ آج بھی میدان جہاد میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے قریب میں افغانستان کے مجاہدین نے جہاد کا علم بلند کیا، ساری دنیا کی قومیں مل کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کامیاب وہی ہوئے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی بہن مجاہدین نہتے اور بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے ساتھ آج 4 ماہ ہونے کو ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی جیت رہے ہیں اور کفر بھاگ رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم مسلمان اور بیدار ہو جائیں تو کافروں کے قدم بھی ٹک نہیں سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے وعدے آج بھی سچے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی نبی ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ اللہ پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100% یقین کے ساتھ اعمال والی زندگی پہ آ جائے، ایمان، عقائد، نظریات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اس کے ساتھ ساتھ علم جہاد بلند کر دیں۔ ہمارے حکمرانوں میں اللہ غیرت نصیب فرما دے، ہماری افواج میں اللہ جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کر دے، تو یقین کرے آج بھی دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے اور قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، اے اللہ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، میرے عزیز دوست جتنے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جتنے احباب یا اللہ اس کو سن رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے ارحم الراحمین، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاء کامل نصیب فرما، کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور فرما، مقروض ہے تو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد ہے تو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمیں والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین کے لیے ہمیں یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہماری نسلوں اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، بالخصوص موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی مسلمان بہنوں بھائیوں کی اللہ بھرپور مدد و نصرت فرما۔